وقال جل وعلا في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر نو کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لو اور جا کے میرے گھر بیت اللہ کو تیار کرو، دوبارہ تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے مکہ میں گئے. وہاں پہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا. جب بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، تو بیت اللہ کی تعمیر کے تکمیل کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں کی تھیں. ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا ہے، اور ہم دونوں نبی اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لینا اور بیت اللہ کی تعمیر جو ہم نے کی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی، قبولیت کی دعا ہوئی. اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ تیرا گھر بنا دیا، اب یہاں پہ ایک معلم کی ضرورت ہے، اب یہاں پہ ایسے شخص کی ضرورت ہے جو یہاں والوں کو تعلیم دے. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. اے اللہ ان میں بھیجنا ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا، وہ تیری آیات، قرآن کی آیات، تیری شریعت کے احکام ان کو پڑھ کر سنائے، ان کو سمجھائے. یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، کتاب و حکمت سمجھائے، ان کو اپنے احادیث کے ساتھ، ارشادات نبویہ کے ساتھ قرآن کے احکامات سمجھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کا سب سے بڑا کام یہ ہو کہ وہ ان کو
گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے، ان کو گناہوں کی معافی کے طریقے بھی بتائے، ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے، پاک ہونے کے طریقے بتائے۔ انکا انت العزیز الحکیم، اے اللہ میں یہ دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ تو سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، تو یہ کام کرنے پر قادر ہے، تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جو کلمات دعا میں ابراہیم نے مانگے اللہ نے سیم اسی طرح دعا کو قبول کیا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی، پوری دعا کی، دعا کو قبول کر کے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ مومنوں اس بات کو یاد رکھنا، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یا رب ہمیں جسم دیا، زندگی دی، ہمیں آنکھیں دی، ہمارے جسم کے ہر ایک عضو پر تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اپنی زندگی ملنے پر، صحت ملنے پر، ہر چیز پر ہم تیرے احسان مند ہیں، کسی ایک احسان کا بدلہ بھی چکا نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یا رب ہم تیری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کبھی شمار نہیں کر سکتے ہیں، اتنی نعمتیں ہیں یا اللہ، اتنے احسانات کیے لیکن کسی ایک احسان کا بدلہ تو نے چکایا نہیں، کسی ایک احسان کو بھی تو نے یاد نہیں کروایا، لیکن یہ واحد احسان ہے جس کو اللہ نے مومنوں پہ کیا پھر بعد میں یاد بھی کروایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو اللہ نے احسان کیا ہے۔ اللہ جی کون سا احسان؟ کہا اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہارے اندر سے، تمہاری جانوں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سیم وہی الفاظ ہیں جو ابراہیم نے اپنی زبان نبوت سے نکالے تھے، اللہ نے وہ پورے کیے۔ کہا رسول بھیج دیا، اس رسول کا وہی کام ہے جو ابراہیم نے دعا کی تھی، پہلا کام یتلو علیہم آیاتی کا، آیاتی ہی وہ اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے گا، قرآن پڑھ کے سنائے گا، قرآن کی تفسیر کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت سکھائے گا، لوگوں کی تربیت کرے گا۔ رسول کا انہی کی جانوں سے ہونا سب سے بڑی حکمت تھا کہ جو وہ کریں گے رسول ان کی تربیت کریں گے۔ اگر کسی اور شخصیت سے ہوتے، اگر کسی اور تخلیق سے ہوتے تو اللہ رب العالمین کا یہ احسان اتنا بڑا نہ ہوتا، کیونکہ انسانوں نے کھانا کھانا تھا۔ اگر رسول نور ہوتے، اگر رسول ملک ہوتے، اگر رسول فرشتے ہوتے تو انسانوں کو کبھی کھانے کا طریقہ نہ آتا۔ اگر رسول نور ہوتے، فرشتے ہوتے، انسانوں کو کبھی بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ نہ آتا، بیت الخلاء میں باہر آنے کا طریقہ نہ آتا، انسان کو انسانی ضروریات کو پورا کرنے کا کبھی طریقہ نہ آتا۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ اللہ نے رسول بھیجا من انفسہم، اللہ نے کہا اس سے بڑا احسان کوئی نہیں کہ میں نے رسول بھی بھیجا ہے، افضل البشر بنا کے بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، سید الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، اور بھیجا بھی تمہاری جانوں سے ہے۔ جب تمہاری جانوں سے آ گیا تو اللہ نے اس نبی کو اتنی فضیلت دی تھی، اس نبی کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے ساری انسانیت کو بھی افضل البشر کا لقب دے دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے رسول بھیجے، اور رسول بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات پڑھ کے سنائیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، ویزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک ہونے کے طریقے بتائیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرا رب کہتا ہے یہ سارے کے سارے لوگ رسول کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ اگر رسول نہ آتے اسی طرح گمراہی میں رہتے۔ رسول نے آ کر ان کو جاہلیت سے نکالا، حق کا راستہ دکھایا، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، رسول آئے اس وجہ سے ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والے۔ ظلمات اندھیرے، اندھیروں سے مراد شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، خرافات کے اندھیرے، رسومات کے اندھیرے، جو
رسمیں ان کے اندر رائج ہو چکی تھی، میرے رب نے ان تمام رسموں کو توڑنے کے لیے، تمام بدعات کو توڑنے کے لیے، تمام خرافات کو توڑنے کے لیے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کا مقصد تھا وہ تمام کے تمام انسانیت کو، تمام کے تمام لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر، اندھیروں سے، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں، حق کی طرف لے کر آئیں۔ یہ میرے رسول کا مقصد تھا بھیجا جانے کا۔ آج ہم اس مہینے میں جشن مناتے ہیں، جشن منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مشن رسول بھول جاتا ہے۔ مشن رسول ہمیں اپنانا چاہیے، جشن منانے کی بجائے مشن اپنائیں، جشن منانے کی بجائے مقصد رسول کو اپنے سامنے رکھیں۔ رسول اللہ کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق والے دین کے ساتھ۔ اور کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ رسول اس دین اسلام کو سارے دینوں پر غالب کر دے، سارے دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک ناپسند کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ایک جگہ پہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کہا، اور ایک جگہ پہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہا مشرک چاہے ناپسند کرتے رہیں، چاہے ان کو برا لگے، لیکن میرے رب نے رسول بھیج دیا، اس رسول نے اپنا کام پورا بھی کر دیا۔ پورے 23 سال کے عرصے میں میرے پیغمبر نے ساری رسومات کو توڑا، ساری بدعات کو توڑا، شرک کے دروازے توڑے، شرک کے اڈے ختم کیے، اور جب سارا مشن پورا کیا، صحابہ نے بھی اس بات کی گواہی دی، میرے اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دی، اے میرے نبی علیہ السلام، اے میرے نبی علیہ السلام، آپ نے میری بات کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ علیہ السلام کا مقصد، آج کے اس جمعہ میں ہم یہ بات کو سمجھیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ جشن کی بجائے مشن کو اپنانے کی اہمیت ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور آپ کے تمام صحابہ نے بھی نہ ہی آپ کی پیدائش کے دن کا جشن منایا، نہ بنانے کا حکم دیا، لیکن مشن کو اپنانے کا حکم رسول اللہ نے بھی دیا ہے، صحابہ نے بھی دیا ہے۔ ہم اس لیے آج مشن کی بات کرتے ہیں، جشن منانے والے مشن کو بھول جاتے ہیں، اور یہ تاریخ بڑی پرانی ہے۔ ایک اس وقت بھی تھا، بات کو ذہن میں رکھیے گا، ایک اس وقت بھی تھا، رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا تھا۔ آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اس نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ شخص کون تھا۔ اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، لیکن جب مشن اپنانے کی باری آئی، رسول اللہ کے مقصد کو ماننے کی باری آئی، اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب مشن کو اپنانے کی باری آئی، پیچھے ہٹا، جشن منایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو رسول اللہ کی ہلاکت کی بات کرتا ہے، بدبخت، تو سارے کا سارا ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے اور تو تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، پوری سورہ لہب اللہ نے نازل کی، تباہی و بربادی کی۔ کہا مشن رسول کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو تیرا مال بھی تجھے فائدہ نہیں دے گا، جو کچھ تم نے کمایا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور یہ بات ذہن میں رکھ کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ تو سارے کی ساری اپنی عزت اور چودراہٹ کو لے کے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر صرف تو نہیں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تیری وہ بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی، جو کانٹوں کو رسول اللہ علیہ السلام کے راستے میں بچھانے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد میں رکاوٹ بننے والی ہے، آپ کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہے، وہ بیوی بھی تیرے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائے گی۔ یہ وہ تھا جس نے جشن تو اپنایا تھا، جشن منایا تھا، لیکن مشن کو نہیں اپنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی کس مسلمان کو نہیں ہے؟ بتائیں کون سا ایسا مسلمان ہے، میں اللہ کی قسم
اس انسان کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو رسول اللہ کے آنے پر خوش نہ ہو. میں اس انسان کو مسلمان نہیں مانتا. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پہ خوش ہیں. خوش ہونا اور بات ہے, خوشی منانا اور بات ہے. نبی علیہ السلام بھی خوش تھے. آپ نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا تھا, اللہ کا شکر ادا کیا تھا, اللہ تعالی کی توفیق سے روزہ رکھا. صحابہ کرام بھی سوموار کا روزہ رکھتے. کیوں؟ آپ سے پوچھا گیا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا فیہ ولدت, میں اس دن پیدا کیا گیا, میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں. اس دن جس دن میں پیدا ہوا ہوں مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھوں. یہ ہے خوشی. جب انسان کسی نعمت پہ خوش ہو تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ میوزک, نہ کہ ڈھول اور نہ کہ معازف اور گانے بجانے کا انتظام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد سمجھیے. سب سے پہلا مقصد, میں نے خطبے میں حدیث پڑھی, پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں, لوگوں سے لڑائی کروں, حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, حتیٰ کہ وہ سب کے سب اس بات کی گواہی دیں, اس پر پکے ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. توحید, اللہ کی وحدانیت اور شرک کے اڈے کو ختم کرنا, شرک کو ختم کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد تھا. آپ مجھے ایمان سے بتائیں, مکے والوں میں سے کون سا ایسا بندہ تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انکاری تھا؟ کون سا ایسا بندہ تھا جو آپ کے جمال کا انکاری تھا؟ کون سا ایسا کافر تھا جو آپ کے اخلاق کا انکاری تھا؟ کون سا ایسا بندہ تھا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر اعتراض کیا ہو؟ کوئی ایسا انسان نہیں تھا. بلکہ جب آپ نے 40 سال کی عمر میں کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, اے مکے والو لوگوں مجھے بتاؤ, میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, 40 سال کا طویل عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے, بتاؤ کیا مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ وہ کافر تھے, مشرک تھے, لیکن پتا تھا کہ محمد سے بڑا سچا کوئی نہیں صلی اللہ. کہا ہم جھوٹ بول لیتے ہیں, ہم باتوں میں ہیرا پھیری کر جاتے ہیں, لیکن سارے کے سارے مکہ کے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ پورے 40 سال کے عرصے میں محمد نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ. کتنی بڑی گواہی ہے, کتنا بڑا ثبوت ہے. میرے آقا نے پھر ایک اور بات کی تاکید کے لیے کہا اچھا مجھے اتنا سچا مانتے ہو, اگر میں کہوں کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے, آگے بڑھ کے خود دیکھو گے یا میری بات کو پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا تمہاری بات پہ اتنا یقین ہے, اتنا ایمان ہے کہ ہم کبھی بھی آگے بڑھ کے نہیں دیکھیں گے بلکہ صرف تمہاری کہی ہوئی بات پہ یقین کر لیں گے. کس چیز کو نہیں مانتے تھے؟ آج ہم عوام کو یہ تو بتاتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ حسن اخلاق کے مالک تھے. بالکل صحیح بات, بتانا چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن مقصد رسول کس نے بتانا ہے؟ نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد کس نے بتانا ہے؟ اور میں خود بھی اللہ کے نبی کے حسن کو بیان کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. اس نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر, اے خوبصورتی والے, اے ساری بشریت میں سے سب سے بڑے سردار, تیرے اتنے روشن چہرہ ہے, تیرا اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر چاند کو بھی روشنی ملی ہے تو تیرے چہرے بنوار سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتنے خوبصورت تھے, آپ اتنے حسن و جمال کے مالک تھے. اور ایک اور بات کہنے کا مجھے حق حاصل ہے کہ آج اگر اس رسول خدا کے سچے ماننے والے اگر دنیا میں موجود ہیں تو اللہ کی قسم اہل حدیث ہیں.
میں اس بات کو کہنے سے ذرہ برابر جھجکوں گا نہیں، شرماؤں گا نہیں، کیونکہ اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، مومن حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ میں اس بات کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے سچے پہرے دار، سچے ماننے والے اگر دنیا میں کوئی موجود ہیں تو صرف اہل حدیث ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اوروں نے، دوسروں نے، میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھیے گا، دوسروں نے نبی کے بعد اپنی رہنمائی کے لیے دوسروں سے رشتے استوار کیے، لیکن ہم نے دوسروں کے چہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یا اللہ، ہم نے جب سے رسول اللہ کو دیکھا ہے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور اگر کبھی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے قائل ہیں، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے، ختم نبوت کے سچے پہرے دار ہم ہیں الحمدللہ۔ اس کی وجہ کہ لوگ دوسروں نے کہا تھا کہ اگر ایک طرف حدیث رسول ہو، ایک طرف میرے امام کا قول ہو، میں حدیث رسول کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن جب اہل حدیث کی باری آتی ہے، اہل حدیث دیکھتا ہے اللہ کا یہ سچا ماننے والا، رسول اللہ کی بات کو صحیح ماننے والا یہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے رسول اللہ کی حدیث آ گئی ہے، میرا عالم جو مرضی کہتا ہو، میرے سلف صالحین میں سے فلاں امام جو مرضی کہتا ہو، مجھے حدیث دکھا دو، ان یقولوا سمعنا واطعنا، میرا عمل اپنی جگہ پہ، لیکن حدیث رسول کو دیکھ کر سن کر میرا سر نہ جھکے تو میں مومن نہیں ہوں، مسلمان نہیں۔ حدیث رسول آ جائے، سمعنا واطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کو ہر کوئی مانتا ہے۔ اختلاف مقصد رسول پہ ہوتا ہے، جھگڑا مقصد رسول پہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا کیا تھا؟ کہ آپ شرک کے اڈوں کو ختم کریں، توحید کا پرچار کریں۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے نا تو کافروں کے تلبیے کو سنا کرتے تھے، کافر بھی عمرہ کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، ان کا تلبیہ سنتے تھے، وہ بھی تلبیہ کہتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، کہتے تھے اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ کافر بھی کہتے تھے لبیک لا شریک لک، لیکن آگے ایک جملہ بولتے تھے، الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، یہ بات کہتے تھے ہاں تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیکن سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود کسی چیز کا اختیار دیا ہوا۔ جب وہ پہنچتے تھے نا لبیک لا شریک لک، تو میرے پیغمبر کی زبان نبوت سے نکلتا تھا، اے بدبختو قدیم قدیم رک جاؤ رک جاؤ، آگے نہ پڑھنا، اگر یہاں پہ رک جاؤ گے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اگر آگے ایک جملہ بھی پڑھو گے تو جہنم کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک کہنے والے مشرک، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ساری کی ساری خدائی صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، لیکن یہ جو ہمارے دوسرے معبود اور شریک ہیں یہ اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیار دیے ہوئے، اللہ نے دیے، ان کے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں۔ 360 معبود جو بنائے ہوئے تھے ان کے بارے میں عقیدہ ان کا یہی تھا۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ان 360 بتوں میں 2 بت انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کے بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا آپ نے وہ بت بھی گرائے جو بت انہوں نے انبیاء کی یاد میں بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ پیارے پیغمبر نے کہا وہ میرے جد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، لیکن یہ ان کی وجہ سے
یہ لوگ ان کی محبت کی وجہ سے آج بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کی کوئی عزت و تکریم نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اس کی عزت و تکریم نہیں ہے۔ انسانیت میں جو انبیاء کرام موجود ہیں، انبیاء کرام نے اپنی عبادت کا نہیں کہا، اس وجہ سے ان کی عزت و تکریم کی جائے گی۔ لیکن جو لوگ اپنی عبادت پہ خوش ہیں، عبادت کرواتے ہیں اور خوشی خوشی سے کرواتے ہیں، ان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، قرآن کی اس آیت کے مطابق عبادت کرنے والوں کو بھی اور جن کی عبادت یہ کرتے ہیں ان دونوں کو پکڑا جائے گا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ حجر شجر کچھ بھی ہو، چاہے وہ انسان ہو، بشرط یہ کہ اگر وہ انسان اپنی عبادت پہ راضی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور انبیاء اس وجہ سے اس آیت سے نکل جاتے ہیں کہ انبیاء اپنی عبادت پہ راضی نہیں تھے، انہوں نے منع کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ میری عبادت نہ کرنا، لیکن عیسائیوں نے کی، جہنم میں جائیں گے۔ یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہنا، انہوں نے کہا جہنم میں جائیں گے۔ اس میں عزیر کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے رہے ان کا انجام وہی ہے جو جہنم اللہ نے بیان کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے توحید کو بیان کرنے کے لیے، شرک کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے شروع میں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، قبرستان جانا ہے نا تو صرف اپنے مردے کو دفنانے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے قبرستان جانے کی۔ جب آپ کو پتہ لگا، آپ کو سمجھ آئی، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان پکا ہو چکا ہے، اب توحید میں مضبوط ہو چکے ہیں، تو پھر آپ نے کہا اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کا حکم دیتا ہوں، قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو قبرستان، جا کے آخرت کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، لیکن شرک کے دروازے کو کبھی نہ کھولنا۔ شروع میں آپ نے قبرستان کی زیارت سے منع کیوں کیا تھا؟ سوال، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم زیارت کرو اس کی۔ منع اس وجہ سے کیا گیا کہ اس وقت صحابہ نئے نئے مسلمان تھے، تربیت نہیں تھی، کیونکہ شرک سے نئے نئے کنورٹ ہوئے تھے۔ پہلے ان کو بتانا ضروری تھا کہ قبروں کی تکریم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، لیکن مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر ماتھا ٹیکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ کفار مکہ نے جب یہ بات کہی، وہ بھی اولیاء اللہ سے مانگنے کے قائل تھے۔ اگر آج کا مسلمان اولیاء اللہ سے مانگنے کا قائل ہے، اگر آج کا مسلمان ان سے فیض حاصل کرنے کا قائل ہے، تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، وہ اللہ کے نبی کے دور میں ہو کر، نبی کی زیارت کر کے اگر غیر اللہ سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ رکھیں تو کافر اور مشرک، اور آج کا مسلمان اگر کلمہ پڑھ کے غیر اللہ سے فیض حاصل کرنے کا عقیدہ جو ہے وہ رکھے تو اس کا کیا اثر کیا جائے؟ وہ پکا مسلمان، وہ عاشق رسول، اور دوسرے سارے گستاخ ہیں، وہ اکیلا عاشق رسول ہے، وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، اور جشن عید میلاد النبی ملا کے ثابت کرتا ہے مجھ سے بڑا تو عاشق ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جشن نہیں، مشن اپناؤ۔ مشن کیا تھا؟ شرک کو چھوڑ دو، توحید کی طرف آ جاؤ، توحید کو اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا، آپ نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر آپ جب گھر میں آئے بستر مرگ پر، اس کے بعد آپ باہر نہیں نکلے، اس بستر مرگ پر بھی آپ نے، سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا لعنت اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر آپ نے ساتھ دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو اس حالت میں نہ لے کے آنا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ لا تجعل قبری عیدا،
اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ، عید گاہ، عرس گاہ نہ بنانا، میری قبر کی حفاظت اے اللہ تو خود کرنا۔ اللہ نے کی کہ نہیں؟ اللہ نے میرے نبی کے روزے کی، آپ کی قبر کی زیارت، آپ کی قبر کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ نے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی اس کی مثال آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ کوئی دنیا کا مشرک جرت نہیں کر سکتا کہ نبی کے قبر کی اس طرح وہ عرس منائے یا میلہ اس پر لگائے یا اس کی عبادت کرے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے پہرے دار اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں، پہرے داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے کہ یہ میرے نبی کے سچے پہرے دار ہیں جنہوں نے قیامت تک میرے نبی کے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد توحید کو دنیا میں عام کرنا تھا، شرک کو ختم کرنا تھا۔ اور ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اے علی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا اے علی جاؤ پورے مدینہ میں چکر لگاؤ، اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتا ولا تمثالا الا طمستا۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی قبر تجھے نظر آئے نا جو اونچی ہو باقی قبروں سے اور اس کے اوپر کوئی سجاوٹ وغیرہ کی ہوئی ہو، آپ نے فرمایا علی میں تجھے حکم دیتا ہوں اس کے بل اس کو دوسری قبروں کے برابر کر دینا، کوئی قبر اونچی نہ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا۔ اور آج دیکھیں عاشق رسول کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے محلوں میں قبرستان موجود ہے نا، کوئی ایک قبرستان دکھا دیں جس میں کوئی قبہ یا مزار نہ ہو، اور پھر بھی ہم سب سے بڑے عاشق رسول اور حضرت علی کو ماننے والے، اور سب سے بڑی مزے کی بات ہے علی کو بھی سب سے زیادہ ماننے والے وہی لوگ ہیں جو قبروں کو اونچا کرتے ہیں، اور نبی کے پکے عرش کے رسول بھی وہی ہیں جو قبروں کو اونچا کرتے ہیں، اور جو قبروں کو نیچا کرنے کی بات کرتے ہیں وہ گستاخ رسول۔ کیسی عجیب بات ہے، تل کا اذن قسمت ضیزہ، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو اللہ کے نبی کے حکم کو مانتے ہیں اور اس کو پھلانے کا حکم دیتے ہیں وہ گستاخ رسول، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکم کو ٹھکراتے ہوئے، آپ کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہوئے قبروں کو اونچا کرتے ہیں، حضرت علی کے اس کام کو نہیں مانتے اور قبروں کو اونچا کر کے مزار بناتے ہیں، قبے بناتے ہیں، ٹائلیں لگاتے ہیں، سنگے مرمر لگاتے ہیں، وہ سارے کے سارے عاشق رسول اور باقی گستاخ رسول۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد توحید کو لوگوں میں رائج کرنا، شرک کو ختم کرنا، سارے شرک کے اڈے ختم کرنا تھا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ زندگی میں یہ کام کیا، شرک کو ختم کیا، توحید کو ان کے اندر رائج کیا۔ اللہ تعالی ہمیں مقصد رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جشن کی بجائے مشن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا دوسرا سب سے بڑا مقصد میوزک کو ختم کرنا تھا، اور ڈھول اور گانے بجانے کی آواز کو ختم کرنا تھا۔ روایت آتی ہے انما بعثت لکسر المعازف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہی اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ آپ معازف کو ختم کریں، ڈھول بجانے کی آواز کو ختم کریں، میوزک کو ختم کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، بازار میں جا رہا تھا، اچانک میوزک کی آواز آئی، اچانک میوزک کی آواز آئی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو لیا، اپنے کانوں میں رکھا، اور جلد از جلد وہاں سے آگے نکل گئے، اور دور جا کے آپ نے پوچھا عبداللہ اب آواز تو نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا جی اب نہیں آ رہی۔ پھر آپ نے اپنی کانوں سے انگلیوں کو نکالا۔ میوزک اللہ کے نبی کو اتنا ناپسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھول کی آواز اتنی ناپسند تھی کہ آپ وہاں سے جلد از جلد گزر جاتے، اور آپ اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے۔ ہم نے کہا آپ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں نا، تو ہم نے آپ کا نام لے کے ڈھول بجانا ہے۔ اب نعت رسول کے ساتھ بھی ڈھول شروع ہو گیا، اب رسول اللہ علیہ السلام کی نعت بھی میوزک کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی نعت میوزک کی محتاج نہیں ہے، میرے نبی کی نعت گانے کی محتاج نہیں ہے، میرے نبی کی نعت ڈھول کی محتاج نہیں ہے، میرے نبی کی نعت ڈف کی محتاج نہیں ہے، میرے نبی کی نعت
پڑھنے والے تو اصل وہ تھے جنہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ صحابی حسان جس کو پیغمبر نے ثناخان مصطفیٰ کا لقب دیا تھا، اس نے جو نعت پڑھی تھی وہ نعتیں پڑھو، اس طرح کی نعتیں پڑھو جس کے ساتھ نہ ڈھول تھا، نہ میوزک تھا، نہ دف تھی، نہ معازف تھے، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ حرکت نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ سے بڑھ کر حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی آنکھ کیسے دیکھے آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور آپ ہر عیب سے مبرہ اور پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حسان کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں کھڑے تھے اور اپنے رب سے کہہ رہے تھے اے میرے رب مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا جس طرح تو اپنے رب سے کہتا چلا گیا رب تجھے بناتا چلا گیا۔ یہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہیں وہ صحابی حسان جن کو پیغمبر کی ثناخان مصطفیٰ ہونے کا لقب حاصل ہے۔ اس طرح کی نعتیں ہونی چاہیے جن کے ساتھ کوئی ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوزک کو توڑنے کے لیے آئے اور ڈھول اور گانے بجانے کی آواز کو توڑنے کے لیے آئے۔ آج ہم جشن کی بجائے مشن کو اپنائیں۔ جشن آمد رسول نہیں، مشن آمد رسول۔ مشن آمد رسول کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ مشن آمد رسول کیا تھا؟ گانے اور ڈھول کی آواز کو ختم کرنا۔ مشن آمد رسول کیا تھا؟ کہ نماز کی پابندی کرنا۔ نبی علیہ السلام نے آخری وصیت جو کی تھی وہ اپنی وفات سے پہلے، اور وہ کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کا خیال کرنا۔ آج سجاوٹ کرنے والے ساری رات سجاوٹیں کرتے رہتے ہیں، صبح فجر کے ٹائم سوئے ہوتے ہیں۔ فجر پڑھی؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہا ساری رات سجاوٹ کرتا رہا ہوں۔ ظہر پڑھی؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ وہ میں جلوس میں تھا۔ عصر پڑھی؟ نہیں۔ عصر کیوں نہیں پڑھی؟ وہ میں شیرینی بانٹ رہا تھا۔ مغرب پڑھی؟ نہیں جی میں تھک گیا تھا۔ اور عشاء بھی میں سوتے ہوئے گزار دیتا ہوں۔ یہ عاشق رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نماز کی پابندی کا حکم دیا، اور سب سے آخری وصیت بھی نماز کی پابندی کی تھی۔ اس لیے آج ہمیں مشن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ مشن اپنائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب ہم مشن اپنائیں گے تو رسول اللہ کی آنے کی خوشی خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ ہمیں اگر خوشی ہے نا رسول اللہ کے آنے کی تو آپ کے مشن کو اپنانے کے ساتھ ہے۔ ہم مشن کو اپنائیں گے، ہم جشن خود بخود ہی ہمارا ہو جائے گا، اور ہم خوش ہیں اللہ کے نبی کی ذات پہ آنے کے۔ میں نے جس طرح خطبے کے شروع میں کہا تھا کہ جشن اپنانے والے صرف کامیاب نہیں ہیں، اور جنہوں نے مشن اپنایا وہ ابو بکر سے صدیق بنے، جنہوں نے مشن اپنایا وہ عمر سے فاروق بنے، جنہوں نے مشن اپنایا وہ عثمان سے ذو النورین بنے، اور جنہوں نے مشن اپنایا وہ علی ہو کے حیدر کرار بنے۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی مقام دیا، اور ایسا مقام چلتے زمین میں تھے، جنت کے سرٹیفکیٹ آسمان سے آتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کا مشن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جشن کی بجائے مشن کو اپنانا چاہیے، اور مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعاؤں کی درخواست ہے، ایک نمازی ہیں جن کے والد اور سسر دونوں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور اگلا جمعہ انشاءاللہ بھائیوں کی خواہش کے مطابق پنجابی میں ہوگا۔ تمام احباب ٹائم سے تشریف لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خطبہ جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشف كل مریض ومریضہ، اذهب البأس
البأس رب الناس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين